نیوز لائیو کی اوارې بیا هرکلی ابرار خان دا زموږ آیین هم ظاهره خبره چې زموږ څومره چې د 73 آیین دی زموږ د کوم بهترین سیاستدانان چې پاکستان ته ترلاسه شوي دي په تېرو کلونو کې هغه په هغې باندې ناست دي د هغوی مغز چې کوم دی هغه په دغه آیین کې شامل دی دا ریګولیشن کې به بېشکه چې هېڅ خامي نه دا به پوره شرعي او زموږ آیین به د دې اجازت ورکوي سوال دا نه دی دې کې د دې په خرابۍ خبره نه کوو خبره دا ده چې دا به په سوات کې څنګه عملي کېږي دا به څنګه د حکومت د نګرانۍ لاندې یا د ولس د منتخبو د نګرانۍ لاندې سوات به څنګه د طالبانو د لاس نه راوځي مین سوال دا دی دا څنګه کېدی شي د دې فیصله خو به د سوات او د ملکنډ ډویژن عوام کې چې طالبانو په لاس کې کو نه د حکومت په لاس کې وي که د صوفي محمد صاحب په لاس کې وي یقینا چې څنګه دی خبرو هاشم بابر صاحب د خبره سکند کوم چې رای عام چې کله هموار شي او چې کله عوام تاسو رہی نو د عوامو د خوښې قانون چې کوم دی نافذ کړي عوامو خو فوج ته په غاړه کې ګل نه واچول چې کله اپریشن شروع تاسو ته بیانې دا خو ډېر لرې خبره نه ده خو هغوی عوام مایوسه کړی شو تاسو دا مه هېروئ پښتون چې دا نظام عدل تاسو ته ما مخکې هم داسې نوی څیز نه دی دا د 94 نه دی هلته کې صوفي محمد صاحب چې کله طالبان نو نوم هغه به چې کله مظاهرې کولې درنې به کولې نو دا ټول خلک به ورسره راوتي او د ملکنډ ډویژن د عوامو دا یو مطالبه وه او د هغې هغه تاریخي منظر تاسو ته ښه معلوم دی عجیبه خبره ده چې د ملکنډ ډویژن خلک چې کوم دي هغه شریعت غواړي او ووټ ورکوي دوه سیکولر پارټو ته پیپلز پارټۍ ته وي ان پي ته بالکل دا خو تاسو داسې مه وایئ ما تاسو ته اول ووایي چې سیکولر پارټي چې کوم ده هغه زموږ خو چې سیکولر پارټي دا نه ده دا لادینه پارټي ده موږ د خلک ووټ ځکه راکوي ورته چې تاسو ما یو خبره واورئ د خپل دفاع لپاره زموږ نه وړاندې چې ایم ایم اے له خلکو ووټ ځکه ورنکړو چې هغې دین خرڅاو مونږ دین نه خرڅو هغې ته پته ده مونږ هغه مسلمانان یو چې مونږ ځان نه چې کوم دی په مدرسو کې او په دغو کې ځان نه پیسې نه کوو مونږ مذهبي رواداري چلو مونږ لادیني نه غواړو مونږ د شرابو د زنا یا د داسې قسم د فحاشۍ دغه مرسته نه کوو هاشم بابر صاحب تاسو خو د سوات خلک دغه طالبانو پر رحم کرم پرېښودل نو خبره دا ده چې رحم ټول شرطونه تاسو د هغې ومنل لکه تاسو یو شی ته ماته خو چې تاسو خپل ماته عملي کړي دا ووایئ چې زمونږ صوبایي حکومت په وس کې چې ساره خبره وه زما د سپۍ په لاس کې که ټوپک شته خو هغه تربیت هم داره نشته ټوپک هم ورسره نشته مونږ فوج راغل فوج څه وکړه یو چوکی دلته د فوج د نیم کیلومیټر کې ورسره چوکی د طالبانو د فوج ورته غوږ نه کوي نو مونږ څه چلو کوو مونږ خو به رای عامه کوو مونږ حیدر عباس ریزوی مونږ سره په لاین دی د نن موضوع ته به هم راشو وړاندې کړو ہلو السلام علیکم حیدر عباس ریزوی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت این پی کے ہاشم بابر صاحب اور سوات بار ایسوسیشن کے صدر آفتاب عالم صاحب اور ابرار بھائی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ جرنلسٹ بھائی ہمارے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا ایسی خرابی نظر آئی ہے جو نظام عدل ریگولیشن ہے جو سوات کے لیے منظور ہوا ہے کیا ایسی ٹیکنیکل خرابی آپ کو نظر آئی ہے کہ اتنا سخت رد عمل آپ کا نظر آیا سامنے آیا ہے دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ملک میں فاٹا تو یقیناً کانسٹیٹیوشن کے حساب سے پاکستان کے ایریاز میں شامل نہیں ہوتا مگر پاٹا جو ہے وہ یقیناً پاکستان ہے اور پاکستان میں ایک ایسی عدلیہ کا قیام جو پاکستان کی ریگولر عدلیہ کے ساتھ میچ نہ کرتی ہو اس میں ایسے ججز کا تقرر جن کو پہلے تو ظاہر ہے کہ لوکل اس کو عدلیہ اس کو دیکھے گی اور اس کے بعد پھر خود صوفی محمد صاحب جو ہے اس کو ایویلیویٹ کریں گے پھر جو شریعت کے بارے میں جو ریگولیشن میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ بڑی امبیگیوس ہیں کہ شرعی جو ہے وہ نظام قائم ہوگا اب شرع کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مختلف مکاتب ہائے فکر کی شریعہ اس وقت جو ہے وہ سب کے سامنے ہے اہل سنت میں دیوبند مکتبہ فکر ہے بریلوی مکتبہ فکر ہے اہل حدیث مکتبہ فکر ہے پھر اہل تشیع ہیں آپ اگر دیکھیے تو ان کے جو آئلی قوانین ہیں تمام مکاتب ہائے فکر کے یعنی جو آپ سمجھیں کہ طلاق کے قوانین ہیں وہ علیحدہ ہیں ٹیکنیکلی آپ نے کوئی پوائنٹ بتایا نہیں ایسا کہ ابھی اس میں یہ تو پہلے سے موجود ہے یہ کوئی نیا ریگولیشن تو نہیں آیا ہے سب کچھ سوات میں تھا پہلے سے نہیں میرا سوال یہ ہے کہ یہ وضاحت فرمائیں گے کہ کس کی شریعہ نافذ کی جائے گی
اس کی کیا مطلب اسلامی شریعت ہے؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں جی کہ اگر اسلامک شریعت ہے اور چاروں دیکھیے ادھر عباس رضوی صاحب آپ کو کیا اس میں خرابی نظر آئی ہے؟ آپ کو کیا کسی ایک فرقے کی ریگولیشن یا شریعت لگ رہی ہے تو وہ آپ بتائیں. ہمیں تو یہی ہے نا کہ وضاحت تو ہمیں کی جائے کہ کس مکتب فکر کی شریعت نافذ کی جا رہی ہے. اس کی کوئی وضاحت نہیں کر رہا، بات سب کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ جیسے ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کا، مسلم خان صاحب نے فرما دیا ہے کہ ہم ہتھیار نہیں رکھیں گے. صحیح. جب ہم ہتھیار، تو آپ اگر معاہدے کی شقوں کو دیکھیں تو اس میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ یہ ہتھیار رکھیں گے، مگر وہ ہتھیار بھی رکھنے کو تیار نہیں ہے. تو اب ایسی صورتحال میں ایک پیرلل عدلیہ کا قیام ہو جائے، پھر اس کی شریعت کے بارے میں ڈیفینیشن بھی کوئی موجود نہ ہو، پھر ایسے لوگوں سے ہو جو کہ اس معاہدے کے بعد اپنی زبان سے پھر جائیں، تو اور کیا پوچھے بھائی. تو اگر مسلم خان نے کوئی غلط بات کی ہے یا وہ اسلحہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ ان پہ تنقید کریں. این پی کا کیوں آپ نے کیوں ٹارگٹ بنایا ہوا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ہمارے اور اے این پی کے منشور میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. پاکستان میں بنیادی طور پر دو ہی قسم کی جماعتیں ایگزسٹ کر رہی ہیں، یا تو سینٹر رائٹ پارٹیز ہیں یا سینٹر لیفٹ پارٹیز ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف، یہ سینٹر رائٹ پارٹیز ہیں، جبکہ اے این پی، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، یہ وہ جماعتیں ہیں جن کے منشور سینٹر لیفٹ کے ہیں. کیونکہ اے این پی تو یہاں تک انہوں نے اپنے منشور میں رکھا کہ جی خاوند کے نام کے ساتھ عورت کا شناختی کارڈ نہیں بننا چاہیے، بلکہ وہ تو والد کے نام سے بننا چاہیے، کیونکہ عورت کا میاں تبدیل ہو سکتا ہے کسی وقت بھی. تو ان کی تو یہاں تک لبرل ڈیمانڈز ہے. اگر اتنی لبرل، اتنی ماڈریٹ، اتنی ماڈرن سوچ رکھنے کے باوجود اگر وہ دہشت گردوں سے معاہدہ کر رہے ہیں تو وہ اصولوں پر اپنے جو کمپرومائز کر رہے ہیں، ہمیں اس پر حیرت. لیکن آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ سوات کے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، آپ کے خلاف نکلے ہیں، ان لوگوں کے خلاف نکلے ہیں جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. سوات کے لوگ تو اس معاہدے کے ساتھ ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ وہاں شریعت نافذ ہو. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر کل کو لاہور میں لوگ نکل آئیں بندوقیں ہاتھ میں لے کر اور حکومت سے ان کی لڑائی ہو، اور اس کے بعد یہ طے ہو کہ لاہور میں شریعت نافذ کرنی ہے، تو کیا وہاں بھی کر لیں گے کیا؟ اچھا حیدرآبادی صاحب، مجھے ایک بات کلیئر بتائیں کہ ابھی میں نے مسلم خان سے بھی یہ بات کی ہے کہ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ آپ اور میں کریں گے یا پاکستان کا پارلیمنٹ فیصلہ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے، اور پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا ہے، مگر ہمیں اگر اس وقت جمہوریت نافذ ہے تو ہمیں اس سے اختلاف ہے، اور ہم اپنا اختلاف آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اچھا، مسلم خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کے سیاسی مخالفین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپ وغیرہ جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہے، اب تک تو آپ خاموش تھے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ سب اس طرف ہیں تو اب آپ اس طرف چلے گئے. وہ کیا کہتے ہیں، پوائنٹ سکورنگ کی بات ہو رہی ہے.